علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 9 سے تلاوت کی جاتی ہے۔ آج مورخہ 18 جولائی 2022 عیسوی بمطابق 18 ذی الحجہ 1443 ہجری بروز سوموار پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح کے 8 بجے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم فإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انصر نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا معهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو ذکر کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کا جو تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے اوپر تمہارے مقابلے میں لشکر، فارسلنا علیہم، پس ہم نے بھیجا ان پر ریحاً تیز ہوا، و جنوداً اور ایسا لشکر، لم تروہا کہ تم ان کو نہیں دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ اذ جاءوکم، جب آئے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے، فإذ زاغت الابصار، اور تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وبلغت القلوب، اور دل پہنچ گئے، حناجر، ہنسلی کی ہڈی تک، فتظنون باللہ الظنون، تم نے گمان کیا اللہ کے بارے میں گمان کرنا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس مقام پر آزمائے گئے ایمان والے، وزلزلوا، ہلا دیے گئے، زلزالا شدیدا، شدید ترین ہلایا جانا، یعنی زلزلہ جیسے آتا ہے۔ یہ تو خالص ترجمہ تھا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماقبل سے ربط یوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیین سے ایک عہد لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سچے لوگوں کو ان کے صدق کے ساتھ، ان کی سچائی کے ساتھ جو ہے وہ یسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ پوچھے اللہ تعالیٰ ان سچے لوگوں کو ان کی سچائی کے بارے میں، یعنی انہوں نے جو دنیا میں دین کا کام کیا، اللہ کی بڑائی کا کام کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور کافروں کا عذاب۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام اسباب دنیا میں جو ہے، جب ان ایک بات کی حجت قائم ہو جائے اور اس کی حد تک جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کر دیا جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد کا حکم دیتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر مکہ مدینہ میں تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، اور کوئی جواب نہ دو، واصبر ما صبرک الا باللہ، صبر کیجیے جیسا کہ صبر کیا اولی العزم من الرسول نے۔ تو آپ نے برداشت کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے برداشت کیا، سب نے برداشت کیا۔ لیکن جب ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ میں، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی، اذن للذین یقاتلون
اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو قتال کرنے کی کہ اب آپ جنگ کر سکتے ہو۔ تو اس میں غزوہ بدر ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر اسباب کے اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، بھاگ گئے اور اپنے گھروں کو بھی واپس نہ لوٹے۔ غزوہ احد میں بھی حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فتح ہوئی، لیکن بظاہر کچھ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے، وہ تھوڑا سا مسلمانوں کو، صحابہ کو نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو بظاہر ہے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ایک چوٹی پر 70 صحابہ کو معمور کر دیا کہ دیکھو آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں، اور حضرت جو وہاں کے امیر تھے ان کو جو ہے معمور کر دیا کہ دیکھو بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب فتح نصیب ہو گئی، غزوہ احد میں صحابہ کو فتح ہوئی اور کفار بھاگے اور مال غنیمت اکٹھا ہونے لگا۔ تو اوپر کے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی اب تو فتح ہوگی، وہ بھاگ گئے ہیں کافر، اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کی کیا، لیکن امیر وہاں کا روکتے رہے اور کچھ صحابہ نیچے اتر گئے، 13 صحابہ بقایا رہ گئے اوپر تقریباً کم و بیش۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے عقابی نگاہ سے اپنا دیکھا کہ وہ چوٹی پر کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں، تو وہ تقریباً 70 یا 80 کفار کی تعداد کو لے کر چوٹی کا چکر لگا کر اس چوٹی پر چڑھے، اور جو 13 صحابہ اوپر تھے ان سب کو شہید کیا، اور پھر اس چوٹی سے نیچے اتر کے، کیونکہ صحابہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی کافر جو ہے وہ ہم پر حملہ کرے گا، سمجھ آئے نا، سمجھ آئے، تو اس لیے وہ اپنے مال غنیمت میں اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اتنے میں کہ وہ نیچے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، اور اس معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ثنائے سفلا جو ہے نیچے والے جزاد بھی شہید ہوئے، یہ تلوار کا وار لگا تو یہ جو ہڈی پر جو ہے اس پر بھی زخم آیا، بے ہوش ہو کر بھی گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ہم شکل تھے وہ بھی شہید ہو گئے، وفا اردو جو آپ سے شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ نقصان ہوا مسلمانوں کو غزوہ احد میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان نہیں چھوڑا، نہ صحابہ نے چھوڑا، زخمی ہوئے، سب کچھ ہوئے، شہید ہوئے، لیکن ادھر سے کفار جو ہیں وہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کمان کر رہے تھے کفار کی، وہ ہمراہ الاسد تک چلے گئے مدینہ منورہ سے احد کے مقام، اور وہاں جا کر انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں چھوڑ آئے ہیں ان کو بغیر کسی شکست دیے ہوئے، ہم تو سمجھے کہ، تو ایک نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر آ گیا پیچھے، آپ کو دیکھ کر بس پیچھے چلتے چلتے ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں آنے کی، ہمراہ الاسد تک پہنچ چکے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ چلو بھائی ان کے پیچھے چلو۔ تو اسی دیر میں جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 3 دن قیام بھی کیا، لیکن وہ کفار جو ہیں وہ وہاں سے نکل کر مکہ معظمہ واپس ہو گئے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بعض لوگ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ احد کے مقام پر جو ہے وہ، احد کے مقام پر جو ہے وہ مسلمانوں کو، صحابہ کو شکست ہوئی۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھیں، شکست کسے کہتے ہیں، شکست کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 1 شکست کی تعریف یہ ہے کہ نمبر 1 انسان، فوج جو بھی ہے، ایک فوج وہ ہار مان لے اور ہاتھ کھڑے کر دے کہ ٹھیک ہے ہم، جیسا کہ مثال میں دے دیتا ہوں، ہمارا مشرقی پاکستان میں سن 1971 میں یہ جو بنگلہ دیش بنا، اسی وجہ سے بنا کہ ہم مسلمانوں نے انڈیا کی فوج کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے ہتھیار دے دیے، ہم نے شکست کھا لی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فوج میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، میدان خالی کر۔ نمبر 3 طریقہ یہ ہے کہ سارے ہی مارے جائیں، کوئی بھی نہ بچے، کوئی ایک آدھ بچے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ شکست کی جو ہیں وہ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں، نہ انہوں نے میدان چھوڑا، نہ انہوں نے سرنڈر کیا، نہ وہ سارے مارے گئے، بلکہ ان کا پیچھا کیا۔ تو شکست اس کو تو نہیں کہتے، شکست تو ایک اعتبار سے وہ کفار چھوڑ کر بھاگ گئے، شہید ہو جانا۔ اب میں اس کی دوسری مثال میں دیتا ہوں آپ کو
کیونکہ ان مثالوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ مثلاً افغانستان میں 20 سال، آپ رشیا کو چھوڑ دیں، 20 سال امریکہ لڑتا رہا، کتنے افغانیوں کو شہید کیا، لاکھوں کی تعداد میں، 50-60 لاکھ شہید ہو گئے۔ لیکن ایک چیز مجھے بتاؤ، یہ شہید ہو جانا تعداد میں 50-60 لاکھ، کیا وہ افغانستان شکست کھا گیا اور امریکہ جیت گیا؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ نہیں، انہوں نے ہمت نہیں آئی، طالبان نے میدان نہیں چھوڑا، وہ لڑتے رہے، آخری دم تک لڑتے رہے۔ آخر کار امریکہ خود ودرا کر گیا کہ ہماری بس ہے، ہم شکست کھا گئے ہیں، اور جب یہاں سے نکلا ذلیل و رسوا ہو کر نکلا، کس ذلت کے ساتھ نکلا، منت سماجت کر کے نکلا، اسے کہتے ہیں شکست۔ شہید ہو جانا شکست نہیں ہے۔ اگر شہید ہو جانا شکست ہے تو پھر افغانستان والے تو شکست کھا چکے ہوئے تھے طالبان، تو آج اسلامی حکومت قائم نہ تھی۔ 15 اگست 2000 جو ہے وہ 22 کو 2021 کو 15 اگست 2021 کو اسلامی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی۔ شکست کس کو؟ امریکہ۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں، ایسے کہتے ہیں مسلمانوں کو شکست ہوگی، کوئی شکست نہیں ہوئی، فتح نصیب ہوئی الحمدللہ۔ اور ایک بات اور، ایک قرآن کی آیت بھی آپ کو جو ہے وہ واضح کر دوں، اس سے آپ کو اور مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے کہ لاغلبن کا مطلب نام ہے مفتوحہ تاکید کے لیے، نون سکینہ، البتہ ضرور بضرور غالب آئیں گے میں بھی اور میرے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم شکست مان لیں تو یہ تو آیت واضح کر رہی ہے، تو غالب آئیں گے، فتح یاب ہوں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح، کوئی شکست نہیں۔ شکست ہوتی ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، شکست ہوتی ہے خود بھی ڈرا کر جانا، شکست ہوتی ہے کہ سارے مارے جانا اور میدان خالی ہو جانا اور وہ قبضہ کر لیں اس جگہ پر۔ تو ان چیزوں میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے، تو یہاں غزوہ خندق کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ خندق میں بھی کیا ہوا، دیکھیے اس کی بھی مثال اگر میں دنیا کے اعتبار سے دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ افغانستان میں پوری دنیا، پورا کفر، الکفر ملت واحدہ والی بات، سب اکٹھے ہو گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نیٹو میں کتنے ممالک، اس میں کئی مسلمان بھی ممالک جو ہے شامل ہو گئے، جس میں ترکی بھی تھا اور بھی دوسرے ملک تھے۔ پاکستان نے خود کتنی مدد کی ہے امریکہ کی اس جنگ میں، کئی مسلمان ممالک، اور کفار تو سارے کے سارے تھے، کچھ نیٹو کے میں شامل تھے، کچھ نیٹو کے باہر تھے جو باہر سے امداد دے رہے تھے۔ 20 سال تک جنگ ہوتی رہی، 20 سال تک جنگ ہوتی رہی، ساری دنیا والے ٹوٹ پڑے افغانستان۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو فتح نصیب کرنا چاہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، میری بات یاد ہے۔ ایک بات اور سمجھے، ایک اور مثال میں دوں، آج کی مثال، آج کے دن کی، آج 18 جولائی ہے، 17 جولائی کل الیکشن ہوا پاکستان میں ضمنی 20 سیٹوں پر۔ ہر قسم کا حربہ گورنمنٹ نے استعمال کیا، دھاندلی بھی، زور آوری بھی، پورا پاکستان کی جماعتیں سب ایک جماعت کے مخالف، پی ٹی آئی، عمران خان صاحب اکیلے، پوری مشینری ان کے ساتھ، پوری قوت ان کے ساتھ، پورا پیسہ ان کے ساتھ، ہر چیز، جیسے نیٹو پوری دنیا جو ہے افغانستان پر ٹوٹ پڑی، ایسے یہ سب لوگ عمران خان پر ٹوٹ پڑے۔ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان کو قید کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے اور فتح نصیب کرے، کوئی اسے ذلیل بھی نہیں کر سکتا، کوئی اسے شکست بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری مثال میں نے آپ کے آنکھوں کے سامنے کی دی ہے، دو مثالیں ابھی کے دور۔ آج کا دن 18 جولائی ہے 2022، 17 کو الیکشن ہوا، 18 کو فتح یاب ہو گئے۔ یہ آپ کے سامنے میں 10 بھی آج ہی دے رہا ہوں، اور کیونکہ معاملہ بھی غزوہ خندق کا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، عمران خان صاحب نے بھی اور ان کے اسد کیسر صاحب نے بھی اور دوسرے لوگوں نے۔
کہ اللہ تیرا سب سے پہلے تیرا شکر ہے، تو نے فتح نصیب کرائی، ہمارا کوئی کمال نہیں، دوسرا عوام کا شکریہ کیا، وہ تو خیر وہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے میں یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی عوام کا ضرور ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہ حالات۔ اب آئیے غزوہ خندق کی طرف۔ اب غزوہ خندق میں بھی مسلمان تھوڑے، کفار جو ہیں وہ تقریباً 10,000 تو مشرکین عرب تھے مکہ کے تعداد میں، اور دوسرے قبائل جو سارے جیسے نیٹو نے اکٹھے کر لیے ایسے ان قبائلوں نے بھی سب نے جمع کر لیا، ہاں جی، تقریباً 24,000 تعداد جو ہے کیا نام ہے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا صحابہ سے کچھ لوگوں سے کہ وہ تو چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے مشورہ کیا بھی اب کیا کیا جائے؟ سب نے مشورہ دیا کہ ایسے لڑا جائے، باہر لڑا جائے، گھر کے اندر رہ کر لڑا جائے مدینہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مشورہ دینا چاہوں اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا جب ہمارے ملکوں میں ایسی کوئی جنگیں ہوتی تھیں تو ہم شہر کے بیچ میں خندق کھود دیتے تھے، اور اتنی بڑی خندق ہوتی تھی گہرائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی اور لمبائی میں بھی، کہ کوئی گھوڑا اگر بھاگ کر ٹاپنا چاہے ٹپ نہیں سکتا تھا، کوئی آدمی چھلانگ لگا کر پار کرنا چاہتے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو منظور کیا اور فرمایا ٹھیک ہے ابھی خندق کھودی جائے۔ تو 10 صحابہ کی کچھ فٹوں پر جو ہے وہ ڈیوٹی لگ گئی کہ اتنا حصہ آپ نے کھودنا ہے، اتنا گہرائی میں کھودنا ہے، بہرحال ایک خندق تیار ہو گئی۔ اس خندق کا یہ فائدہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے جو کفار تھے وہ اس خندق کے پلی تھا اور صحابہ اس خندق کے، اب کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، انہوں نے خیمے لگا دیے، سب کچھ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ذکر کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجیے کہ جنگ تھوڑی سی ہوئی ہے، تھوڑی سی جنگ ہوئی ہے، لیکن اس میں اپنا کیا کہتے ہیں زیادہ لوگ شہید نہیں، 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 کفار شہید ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی تیز و تند ہوا بھی چلائی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ہنڈیاں جو پک رہی تھی دیگیں وہ سب گر گئیں، اور پھر آخر اتنی تیز ہوا تھی اس میں مٹی کھٹا کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی اندھی ہونے لگی، تو آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھاگو یہاں سے، اب جان بچا کر بھاگو۔ یہ تو اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ شاید وہ حملہ کر رہے ہیں مسلمان جو ہمارے اوپر آ کر، ہمیں پتہ بھی نہ چلا، ہم کا قیمہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھاگ گئے، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ خلاصہ میں نے سارا رکھ دیا۔ بہت سے واقعات اور بھی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ 11 بجے کے والے کے درس میں آپ کی خدمت درج کروں گا، آپ ہی صرف ترجمہ کر لیں، خلاصہ میں نے رکھ دیا، اور کچھ جو واقعات ہیں وہاں ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کی مدد کے ساتھ وہ میں آپ کی خدمت میں 11 بجے والے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی، ذکر کرو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت۔ ایک نعمت تو خاص غزوہ خندق پر بھی ہوئی، اور ایک نعمت عام بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر آپ کو بھیج کر۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے، تو یہاں یہ نعمت خاص کا ذکر ہے وہ غزوہ خندق، کہ اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی ہے اسے یاد کرو۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے مقابلے میں لشکر، کون سے لشکر؟ میں نے کہا 10,000 تو وہ کفار کے مشرکین عرب اور 14,000 دوسرے قبائل کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، اس کی مثال میں نے نیٹو کی دے دی۔ بس اللہ نہیں، پھر جب وہ آ گئے انہوں نے خیمے لگا لیے اور بڑے وہ جو ہے جوش میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا انعام کیا؟ بس اللہ علیہم ریحًا، پھر ہم نے بھیجا ان پر ہوا، تم لوگ تیز ہوا، آندھی تیز ہو، تو میں نے کہا نا وہ کھڑے رہے کتنے عرصہ رہے، کتنے دن رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں فتح یاب ہوئی۔ وہ جنود النمطر، اور ایسے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا، ان لشکروں کو، یعنی وہ فرشتوں کے لشکر تھے جو اللہ کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آئے، لیکن تم نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے غائبانہ ان کی مدد، سمجھ آئے نا، انہوں نے خوف ڈالا ان کے دلوں میں۔ وکان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے تھے اسے دیکھتا تھا۔ اب پھر وہ اذ جاءکم من فوقکم، جب آئے تمہارے پر اوپر سے مشرق کی طرف سے بھی آ گئے، مغرب کی طرف سے بھی آ گئے، سارے قبائل اکٹھے ہو گئے، ومن اسفل منکم، نیچے سے بھی آ گئے یعنی مغرب کی طرف سے۔ بھائی زاغت الابصار، جب یہ دیکھا
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو بھوکے پیاسے اور بول و براز کی ڈانے کے لیے بھی ٹائم نہیں مل رہا، تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو بھوک نے ستا دی، دیکھو ہم نے پیٹوں پر اپنے ایک ایک پتھر باندھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک اٹھایا، فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے، میں بھی بھوک۔ تو اسی اثنا میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، چلو کچھ واقعات میں یہاں بیان کر دیتا ہوں، ابھی ہیں 5-10 منٹ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حالت ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے اور تقریباً جو کچھ گھر میں پڑا ہوتا 2.5 کلو جو ہے یا سیر جو ہے جو وغیرہ بھی تھی، ہاں جی، اور ایک چھوٹی سی بکری تھی۔ بیوی سے کہا دیکھو بھائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ بھوک سے ہیں، کچھ صاحب ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں آپ بکری کو ذبح کریں، میں پکاتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، لیکن آپ چپکے سے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کھانا ہے، آپ تشریف لائیں، چند صحابہ تشریف لائیں۔ بیوی نے بڑی سمجھداری کی، تھوڑا سا ہے، اب کتنوں کو دعوت دی جائے، اتنا تو نہیں ہے گھر میں، جیسے عام اسباب کے اعتبار۔ دیکھیے اسباب ظاہریہ بھی ایک چیز ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بات کی۔ اب انہوں نے جا کر ایسے کہہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جتنے صحابہ تھے تقریباً 3000 کی تعداد تھی غزوہ خندق میں، جو ہے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی۔ یہ بخاری شریف میں دے دی اہل خندق، بخاری شریف صفحہ 585 اور جو ہے اس میں یہ ذکر ہے، جلد 1 میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگیں، تھوڑا سا کھانا، ایک بکری کتنا کھانا، کتنے لوگ 50 آدمی کھا سکتے ہیں، چلو فرض کرو، اور 2.5 کلو میں کتنا کھا سکتے، لیکن آپ نے سب اہل خندق چلو بھی آج تمہاری دعوت ہے، سب کو لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر، اور آپ نے یہ فرمایا ہے جابر زوجہ محترمہ کو اپنی کو کہہ دو کہ ہنڈیا کو کھولنا نہیں، بس ڈالتی رہے، کھانا روٹیاں پکاتی رہے اور ہمیں بھیجتی رہے۔ یہی ہوا، روٹیاں پکتی رہیں، بھیجتی رہیں، اور اپنا کیا نام ہے کھانا جو ہے ہنڈیا سے ڈال کر پیالوں میں ڈالتی رہیں، دیتی رہیں، حتیٰ کہ تمام اہل خندق نے وہ کھانا کھایا، وہ روٹیاں کھا لی، لیکن جب گئے ہیں تو وہ پھر بھی سالن اتنے کا اتنا ہی پڑا ہوا ہے، روٹیاں جو ہیں بھری پڑی ہیں، چنگیز جو ہے۔ تو یہ معجزہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا۔ یہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، کسی کے ہاتھ پر۔ اسی طرح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہن جو ہے 2 مٹھی کھجور کتنی ہوتی ہے، وہ لے کر آئیں، چلو میں اپنے بھائی وغیرہ کو دے دوں، کچھ کھا لے، کچھ پیٹ بھر جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بہن نعمان ابن بشیر کیا چیز ہے تمہارا؟ فرمایا یا رسول اللہ 2 مٹھی کھجور ہے۔ فرمایا لے آؤ، اس چادر پر ڈال دو، وہ چادر پر ڈال دی، اور سب صحابہ کو اہل خندق کو فرمایا لو بھی کھاؤ گے، چادر کو ایسے کیا ہاتھ سے پکڑتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ سارے اہل خندق نے وہ کھجوریں کھائیں، اور جو 2 مٹھی کھجور ڈالی تھی وہ اتنی کی اتنی پڑی ہوئی۔ یہ معجزات ہوئے ہیں۔ پانی کا کٹورے کی ضرورت، پانی کی نہیں مل رہا، آپ سے نے ہاتھ ڈالا ایک کٹورے میں جتنا پانی لیا کٹورے میں ہاتھ ڈالا تو چشمے جاری ہو گئے آپ سے کی انگلیوں، تو یہ ہوا ہے، سمجھ آئی نا تمہیں؟ تو فرمایا جب تمہارے اوپر سے اور تمہاری آنکھیں جو ہیں کھلی کی کھلی رہ گئی، زاغت الابصار، اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور دل جو ہے وہ پہنچ گئے ہنسلی کی ہڈی تک، وہ بلغت القلوب، پہنچ گئے دل۔ دیکھو نا، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، بول و براز کی تنگی، مصیبت اور پریشانی، کچھ ہے نہیں، کچھ طاقت نہیں، کچھ اسلحہ نہیں، کچھ تعداد ان کے مقابلے میں نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے نا، جیسے میں نے ابھی واقعہ سنا ہے، آج کا 17 جولائی 2022 ضمنی الیکشن 20، ساری قوتیں ایک طرف، اور میں یہ کہوں گا کہ خدا کی قسم خالی ہاتھ، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی اسلحے کے، ایک جذبہ، ایک توکل اللہ کی ذات پر، اللہ کی مدد کا بھروسہ، اس کے مقابلے میں لڑا گیا ہے تو اللہ نے کامیابی نصیب فرما دی۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، میری بات جان لو۔
جیسے کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں، اس کو فتح دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، جب وہ ہمارے بن جاتے ہیں ہم ان پر توکل رکھتے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں۔ میں یہ کئی مرتبہ آپ کو کہا کہ 74 73 74 سال پاکستانی تاریخ میں کوئی بھی ایسا حکمران آج تک نہیں آیا جس نے اللہ کا اتنا نام لیا ہو، اللہ کے رسول کا اتنا نام لیا۔ یہ تو کبھی نام لیتے ہیں، اب بھی دیکھ لیں ٹی ویوں میں، اخباروں میں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کہاں ہے؟ یہاں ہر تقریر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام، لا الہ الا، اتنا ورد ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کسی کا خوف نہ کرو۔ یہی تو دعوت ہے، اسی کا نام تو تبلیغ ہے۔ اور کس چیز کا نام تبلیغ ہے؟ کہ پوری دنیا آنے واحد میں 1 منٹ میں ساری دنیا کو پوری تبلیغ دعوت پہنچ گئی، یہ ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنُّونَ، تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں گمان کرنا، ہائے کیا بنے گا، پتہ نہیں فتح ہوگی یا سارے مارے جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ میں ہنالک ابتلی، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جب اللہ دیکھ لیتا ہے کسی کی دل کی کیفیت کو، یہ مجھ پر بڑا توکل کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی مدد آئی۔ یہ ہنالک ابتلی المؤمنون، اسی مقام پر آزما لیے گئے مومن جو ہیں وہ آزما لیے گئے ہیں، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہلا لیے گئے ہیں، زلزلہ طاری کر دیا گیا، سخت ترین زلزلہ۔ یعنی ایک دفعہ تو اللہ نے آزما لیا اچھی طرح، اور جب اس پر وہ ثابت قدم رہے تو اللہ نے کامیابی نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔